بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے سچے قصے اور واقعات سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے اس کا اندازہ آنے والی حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تم جیسے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا، اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے اس کا اندازہ آنے والی روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب مجھے میرے نفس کے لالچ سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی کام کیا۔ تین آدمی سفر کر رہے تھے۔ راہ میں ان کو سونے کی 3 اینٹیں ملیں۔ تینوں نے خوشی سے ایک ایک اینٹ لے لی، آگے بڑھے۔ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ جب بھوک سے بے چین ہوئے تو آپس میں کہا کہ کہیں سے کھانے کا سامان منگوانا چاہیے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، آپ دونوں آدمی یہیں ٹھہر جائیں، میں ابھی سامنے والے گاؤں سے کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ دونوں نے یہ بات منظور کر لی ہے۔ وہ وہیں رک گئے۔ پھر تیسرا آدمی کھانا لینے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے من میں سوچا، اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ جب میرے دونوں ساتھی زہریلے کھانے کو کھائیں گے تو مر جائیں گے اور اینٹیں سب میری ہی ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے کھانا خریدا اور اس نے زہر ملا دیا۔ پھر وہی زہریلا کھانا ساتھ لے کر آنے لگا۔ ادھر اس کے جانے کے بعد اس کے دونوں ساتھیوں نے یہ بات طے کر لی، ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے تاکہ اس کے حصے کی اینٹ ہم لوگوں کی ہو جائے گی۔ جب وہ تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا تو اچانک یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جان سے مار ڈالا۔ بھوکے تو پہلے ہی سے تھے، جب قتل سے فارغ ہو کر اس کھانے کو کھایا تو پھر یہ دونوں بھی مر گئے۔ سونے کی اینٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ معلوم ہوا لالچ بہت بری بلا ہے۔ دیکھ لو، لالچ نے تینوں کی جان لے لی۔ خبردار، دوسرے کا حق مارنے کے لیے تم کبھی لالچ نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔